بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک اور میرے بزرگ اور دوستوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت یافتہ ہوں گے۔ تو آج ہم لوگ فضائل حج کی بات کرتے ہیں اور فضائل اعمال کی بھی بات کرتے ہیں۔ جو یہ تبلیغ جماعت والے اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے ہیں، یہ تو قرآن سے درس دیتے ہی نہیں ہیں، قرآن کو سمجھتے ہی نہیں، قرآن کا ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ تو ایسے یہ بابا لوگ ہیں۔ تو ان کتابوں کے اندر دیکھو آپ نے یہ جو فضائل حج ہے، اس کے نیچے آپ نے حدیث دیکھا ہوگا۔ تو اس میں یہ قرآن میں جو سورہ کاف کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس کے اوپر اس نے بابوں کو فٹ کر دیا۔ تو یہ بولتے ہیں کہ ایک خضر علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوی مسجد میں جاتے ہیں، تو مسجد نبوی میں، تو وہاں پہ ایک امام جو مطلب حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم جو امام رزاق ہے یہ سنا رہے ہیں، ان کا نام امام رزاق ہے، تو بولتے یہ سنا رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں سن رہے ہو؟ تو بولتا ہے کہ میں تو ڈائریکٹ رزاق سے سن رہا ہوں۔ تو اس نے پھر کہا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں اور بائیں دیکھا، پھر ان کی طرف دیکھا کہ مجھے اور کوئی تو نظر نہیں آتا، آپ خضر ہی ہے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر اس کا قصہ بنا لیا۔ تو جیسے ابھی دوسری جو ایک آپ نے حدیث دیکھا، اس کے اندر جو حدیث ہے اس میں ایک بابا بولتا ہے کہ میں نے ایک ہی وضو سے 12 دن نماز پڑھی، وہ اس میں فضائل اعمال کا ہے، وہ بھی میں نے اس کے اندر دیا، آپ دیکھ سکتے ہو، اسکرین کے اوپر ہے، چل رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو یہ لوگ بابوں کو قرآن کے اوپر اور حدیث کے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو بالکل بھی یہ شرم نہیں ہے کہ ویسے ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سے عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ابھی وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا تھے کیا نہیں تھے۔ تو ان کی بھی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد کا دن ہے وہ 8 تاریخ کا ہے اور محرم کا مہینہ ہے۔ تو اس میں تو وہ دن ملتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ تو 12 ربیع الاول کا ہے اور پیر کا دن ہوتا ہے، تو اس میں نہ تو وہ دن ملتا ہے، نہ وہ مہینہ ملتا ہے اور نہ ہی وہ تاریخ ملتی ہے۔ تو وہ تو ایک سے مطلب وہ جھوٹے ہو گئے۔ تو انہوں نے تو ان کے اوپر نبی کے اوپر یعنی جھوٹ ثابت کیا۔ تو اس لیے جو بھی قرآن پہ جھوٹ ثابت کرے گا، نبیوں پہ جھوٹ ثابت، اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہے۔ تو یہ جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے بابوں کی کتاب پہ چل رہے ہیں، یہ تو جہنمی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس قرآن کو سب مل کے اس کو تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو ابھی آپ کے ہاتھ میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ایسے تبلیغ والوں کے اندر ہے، دیکھو اچھا عالم نہیں ہوتا ہے، تو ایسے جاہل عالم آتا ہے، تو وہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ وہ ان کو قرآن ان کو معلوم نہیں ہے، نماز ان کو معلوم نہیں ہے، اور ان کو وہ کیا بولتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب میری عبادت ہو رہی ہو، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن قرات کر رہا ہے، جو سنت یا نفل پڑھ رہا ہے، تو اس کے پاس میں بیٹھ کے وہ لوگ درس دیتے ہیں۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، قرآن میں تو کہا ہے نا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو دھیان سے اور غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ تو اللہ نے تو ہر جگہ، جب قرآن کو ہم لوگ سمجھے گی نہیں تو ہمیں کیسے معلوم ہوئے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہمارا نبی کیا کہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ تو یہ لوگ جب ہر بابوں کے اوپر جب وہ جو قرآن کی آیت ہے وہ فٹ کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کی زندگی میں جو بھی کچھ نبی کی زندگی ہے جو وہ ان کے اوپر فٹ کرتے ہیں، تو یہ تو پھر وہ غلط ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد آپ اس قرآن سے جو بھی آپ کو کچھ سیکھنا ہے، کسی کو بتانا ہے، وہ قرآن سے ہے، ان کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر۔ تو جب ہم لوگ قرآن کو چھوڑ کے اگر بابوں کی کتاب جاتے ہیں تو ہم لوگ تو جہنمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ جس نے قرآن چھوڑ دیا اور قرآن چھوڑ دیا دوسری کتابوں پکڑ لی تو آپ فرقوں میں بٹ گئے، تو ہم تو جہنمی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی ہے انسان مسلمان ہے، وہ ہمارا ایک ہی فرقہ ہے، وہ ہے خلفائے راشدین۔ تو ہم لوگ مسلمان ہیں، کتاب جو اللہ کی کتاب یہ اللہ کی رسی ہے، اسے ہمیں تھام کے رکھنا ہے اور ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور نماز کو قائم کرو۔ اور نماز بولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
نماز قائم کرنے والے کے ساتھ نماز قائم کرو، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والے کے ساتھ سجدہ کرو. تو ہمارا دین تو یہ کہ رضیت باللہ رب بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. جو اللہ کا حق ہے، اس حق اللہ کا جو حق ہے وہی حق سے آپ ڈرو، حق کے جیسا ڈرو جیسے اس کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا. تو میرے مسلمان بھائیوں، بابوں کے پیچھے مت چلو. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ ان کو میں اوندے منہ آگ میں ڈالوں گا، اور یہ لوگ خود کہیں کہ اللہ ہم نے تمہارا اللہ کا کام نہیں مانا اور نبی کی سنت پہ نہیں چلے، تو یہ تو خود گناہ گار ہے. تو ہم لوگ ان کے پیچھے جا کے ہم لوگ کیوں جہنم کو مانگنے کا ہے؟ ہمیں تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے جہنم کی کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو اے اللہ ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائی عطا فرما اور جہنم کے آگ سے بچا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا نبی سے کہ اے اللہ کے نبی کہ تو نے ان کو قرآن نہیں دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن محجورا، کہ اے پروردگار میں نے تو ان کو قرآن دی تھی، انہوں نے تو قرآن کو پیٹ کے پیچھے ہی کر دیا. تو میرے بھائیو، یہ تو ایک حدیث بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے ایسی ایسی خوبصورت مسجدیں ہوئیں گی جس کے اندر جاہل لوگ ہوئیں گے، عالموں کو پیچھے کر دیں گے. تو آج کا دور وہی ہے، یہ لوگ جاہل لوگ آگے عالموں کو پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنی بابوں کی کتابیں لے لی اور ان سے قرآنوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعے وہ اپنے بابوں پہ گڑھ دیے. تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ لوگ آپ سوچو یہ کیسے جائیں گے؟ ایک معمولی انسان کو، جو ابھی کوئی بھی آدمی آپ کو معلوم روڈ پہ چل رہا ہے، اس کو کپڑے نہیں ہیں اور وہ اس کو پھر وہ بابا بنا دیتے، اس کا مر گیا تو اس کا بابا بنا دیتے ہیں اور مزار بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر کیا کیا اسٹوریاں لکھ دیتے ہیں. تو یہ تو اللہ کی ان پہ لعنت ہے. ہمیں ابھی بھی بچنا چاہیے، ایسے شرک سے بچنا چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے کہ اللہ ناراض ہوئے. ہمیں تو ایسا وہ چیز کام کرنا کہ دیکھنا کہ میرا رب کیسا راضی ہے. تو ہمارے مسلمان بھائی ہے جو بھی ہے ہمارے، ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کرو. اور جو بھی دیکھو مدرسوں میں بھی زیادہ چندہ وغیرہ مت دو، تو یہ لوگ ہی کھا جاتے ہیں. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ یتیموں کے جو یتیم کے پڑھائی کے لیے لگاؤ، جو بیوہ عورتیں ان کے شادیاں کراؤ، جو یتیم بچے ہیں ان کی شادیوں کے لیے لگاؤ، اور جو جہاں پہ مسجد بنتی ہے اس کے اندر لگاؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ. غریب آدمی ہے جن کا گھر نہیں چلتا ہے ان کے راستے میں لگاؤ. تو میرے بھائیو، غریبوں پہ صلہ رحمی کرو، مسکینوں سے پیار کرو. اللہ تعالیٰ بولتا ہے حب المساکین، یعنی غریبوں سے محبت کرو، یتیموں سے محبت کرو. تو آج جو ہمیں ابھی یہی کرنا ہے کہ دیکھو ہمیں قرآن پہ چلنا ہے اور ہماری نماز کو پکڑ کے رکھنا ہے، نماز کو ہماری صحیح کرنا ہے، سنت نبی کی طریقے سے پڑھنا ہے. اور نماز جیسے کہ مرزا صاحب بتا رہے ہیں اس کے طریقے پہ چلو. آج مرزا صاحب دیکھو دین کے اندر جو دین ہم لوگ کو چلا رہے ہیں، ان کی بہت بڑی، یہ تو ان کی بولتے ہیں نا کہ وہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں دین پہ چلا رہے ہیں اور ہمیں سب کو مسلمانوں کو آنکھیں کھول رہے ہیں کہ تاکہ ہم سب لوگ ایک ہو جائیں اور ہم صرف یہی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نہ میں وابی ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں سلفی ہوں. تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں صرف مسلمان رہنا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ ویڈیو کا اتنا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان اپنا ایمان تازہ کرے اور نماز کی طرف آئے، مسجد کی طرف آئے اور صلہ رحمی کرے اور ہر انسان سے محبت کرے. سب سے اچھا انسان وہی مسلمان ہوتا ہے جو سب سے محبت رکھے، کسی کے ساتھ میں ناراضگی نہیں، کسی کے ساتھ میں کوئی بد اخلاقی نہیں. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا رب ناراض ہو. اور پوری ہیومینٹی کے ساتھ میں سب کے ساتھ میں ہمیں پیار محبت بانٹنا چاہیے. کوئی بھی ہو، ہندو ہو یا سکھ ہو، عیسائی ہو، محبت سب ہمارا بھائی ہے. سب کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ